کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کی کیا قدر و منزلت ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کی علامات کون کون سی ہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اسی عشرے کی کسی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیوز اور برکات کثرت سے حدیثوں میں آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی اور اس سورت میں اس کی رات کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے وہ رات جس کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہو۔ قدر کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر شب قدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ ابو بکر وراق نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ اور استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے۔ اتنی مبارک اور شرف و عزت والی رات کی تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لی گئی، لہٰذا شب قدر متعین نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے اصحابہ رضی اللہ عنہ کو شب قدر کے بارے میں بتائیں، لیکن مسلمانوں میں سے دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دوں، تو دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، لہٰذا مجھ سے اٹھا لی گئی، بس تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات یا پھر رمضان کی آخری رات میں۔ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا، اس کے صادقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے، اس دن وہ اس کے ساتھ نکلے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس رات کو دیکھا ہے، یہ آخری عشرے کی کسی طاق رات میں ہے، اور یہ رات انتہائی پرسکون اور راحت بخش ہے، نہ گرم ہے نہ سرد، میں چاند روشن ہوتا ہے، اس میں شیطان ظاہر نہیں ہوتا یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بسا اوقات چند ممالک میں اسلامی تاریخ مختلف ہوتی ہے، مثلا ہندوستان میں رمضان کی 21ویں رات ہوتی ہے تو سعودی عرب میں رمضان کی 22ویں رات ہوتی ہے۔ اس صورت میں یہ سوال ہوتا ہے کہ شب قدر کہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی، یا پھر ہر ملک میں مختلف دنوں میں شب قدر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ اختلاف مطالعہ کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی، اس جگہ اس رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوں گے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔
شکریہ، اللہ حافظ۔